الغيوب يا كاشف الكروب اغفر ذنبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وحج بيتك الحرام وشفاعته يوم القيامة اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره پروردگار اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما انہاں دے مرحومین دے درجات جنت بلند فرما ایک برادر دی والدہ محترمہ مریض ہے صحت و سلامتی عطا فرما حاضرین جڑے مریض انہاں دے گھراں چ مریض بیمار ہسپتالاں چ داخل لباس صحت عطا فرما میرا اللہ اس ملک دے اندر دہشت گردانوں نیست و نابود فرما انہاں دی تکفیری سوچ کو نیست و نابود فرما صدقہ محمد و آل محمد اس کشور نو استحکام و ترقی عطا فرما امام زمانہ دی ظہوری تاجیل فرما اسا گناہگارانوں اپنے امام دی زیارت دے قابل بنا انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے خاندان تطہیر تے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی المبتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات سارے مومنین مل کے صلوات پڑھو الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى والصلوات عبید اللہ ابن عبداللہ روایت کریں دے کننا فی خدمت الحسین علیہ السلام اساں
مظلوم کربلا دی خدمت مدینے دے اندر موجود ہاسے جاء علی بن الحسین فی صغر سنہی 4 سال دی عمرئی سید سجاد دی بابے علی پاسے بئی ودا کے دوڑے علی بن الحسین جڑن سید سجاد کو چھوٹی عمرچ سن صغرچ سلطان کربلا نے آندہ ڈٹھا فقام الحسین حسین اپنے مقام تو کھڑا ہو گیا آج توڑے ہوتے بوریت ہے گھبراہٹ ہے مولانا ہمارے یاسر صاحب چوک اعظم علیہ مریض اللہ دی ذات برادر ہمار کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے اسے تھوڑا آواز بہتر کر شروع ودھوس تھوڑا چیز مومنین تبھی تک گھبران دیا تو نہیں پہیا فقام الحسین پوتر کو آندہ دیکھ کے حسین ابن علی اپنے مقام تو کھڑے ہوئے فقبل بین جبہتہ چایا سجاد دی پیشانی دا بوسا گھدا اسی رنگ چایا جڑے رنگ نانا حسین پچھائے دہا فقبل بین عینیہ جی میں نانا حسین کو چمدہا اسی مسجد النبی چو حسین سجاد کو پیا چمدے جیڑی عمر ہے حسین دی اوہ عمر ہے علی ابن الحسین دی اوہ عمر سید سجاد دی چایا جڑا پیشانی دا بوسا کتا ایک جملہ فرمایا ما اطیبا ریحو کا یا بنیا سجاد تیری پیشانی چکے دی سونی خوشبو آدھی ہے کون پیا دے حسین ابن علی پہ فرمیدن ما اطیبا ریحو کا میرا بچڑا تیری کیلی سونی خوشبو ہے جہاں دے بارے نبیہ دے سلطان نے فرمایا ہما یعنی الحسن والحسین ہما ریحانتیا فی الدنیا او دنیا والو میں محمد دے بعد قیامت تک اے بھری کائنات دی اگر کوئی بندہ میں محمد دی خوشبو گھننا چاہتا ہے تو میری خوشبو یا حسن چوا سکتی ہے یا حسین چوا سکتی ہے جس حسین دے بدن چو خوشبو محمد آوے او حسین پیا فرمائے دے سجاد ما عطیہ باری ہوگا تیری کیلی سونی خوشبو ہے اور بعد از پیغمبر برادران کائنات دی اس وقت سب تو زیادہ اگر کوئی خوشبو قیمتی ہے تو خوشبو نبوت ہے لہذا سید سجاد کو چاہ کے حسین ابن علی مسجد النبی ایک درس پہلے دن کہ یاد رکھے کائنات دی سونی خوشبو مصطفیٰ چوہاں دیئے کہ میں اپنے بچڑے کو پیادا ما اطیبا ریحو سجاد جو ہوا خوشبو آدھیے جڑی میرے نانے محمد جو آدھیے تبھی تک گھبران دیا تا نہیں پہیا اپنے بیٹے نو چاہ کے اگرچہ امامت سجاد دا اعلان پہ فرمے دیں کہ جیڑی خوشبو میرے نانے چوان دی ہے ہوا خوشبو سید سجاد چو پیان دی ہے جیڑی خوشبو میں حسین چوان دی ہے قیامت تک اگر نبی دی خوشبو گھننے وے تا سجاد دا دامن پکڑے اولاد سجاد ذریت سید سجاد دا دامن پکڑے میں حسین علی خوشبو اور میرے نانے تے بابے علی خوشبو میرے بیٹے سجاد چوا سکتی تبھی تک گھبران دیا تو نہیں پہیا اور میرا محترم یاد رکھ سو کوئی ایڈا کریم ہے تے سخی ہے سجاد
جدہ فرض دا کہ وہ شے رہی کہ کو حکومت وظیفہ دے دیئے تو جس ویلے بادشاہ طواف پیا کریں دہا تے حاجیاں دے رش دی وجہ تو دھکے لگیں تے او کو نہیں ملا حجر اسود دا رہا جو ونج کے بوسا کھنیا یا اچانک اپنے کندھاں تے نانے علی ابا پاک حسین دا پتر نمودار ہویا جیویں جیویں سجاد مطاف اچ قدم رکھ دا ہے حاجی طواف چھڑیں دے گئیں ادب واسطے راہ دے دے گئیں اور جنہ حجر اسود تک تیرا امام پہنچا غیظ غضب غصہ تے بغض علی آگ بھڑکیے بادشاہ دے دل لچ میں ریاست دا بادشاہ ہو کے حجر اسود دا بوسا نہیں گن سنگا دھکے کھا کے پیچھا والایاں اے کون بعظمت جے کو دیکھ کے سارے حاجی چھوڑ گئے نہ راہ نال کڑائی نہ فرض تک وقت فورا نقا تو جہلے تو نے جاندہ حاضر لذی تعرف البتہا وطعاتہ ایکو تا کعبے دیاں دیواریں جان دیاں جو ایکاؤن پیا والبیت والحل والحرم ایکو کعبہ سنجان دے ایکو حجر اسود جان دے ایکو مطاف جان دے ایکو صفات مروہ دیاں پہاڑیاں جان دیاں جو ایکاؤن پیا آن دے اے بوسا گھنن نہیں پیا آن دا دے قدمہ دا بوسا مطاف پیا گھندا ہے اور یہ جملہ حضرت عباس نے جنہ کعبے دی چھتے خطبہ دیتا 8 ذی الحج نو فرمایا اگر مصلحت نہ ہو دی دین دی بقا نہ ہو دی تا حسین کو کعبے نام نہ پویا کعبہ ٹور کے انہیں بنے آج تا حسین ابن علی ہو بلند آواز لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین صلوات اللہ صلی اللہ ابھی تک گھبران جاتا نہیں پہیا مومنی حاضر الذی تعرف البتہا وطعاتہ والبیت والحل والحرم یہ کو تا کعبے دیا دیواراں جان دیا ہیں یہ کو شاعر اللہ جان دیں یہ کو صفات مروہ سو جان دیئے تو جہل ہے جو تے کو پتہ نہیں لگا ہے گھرانہ کتنی عزت اور عظمت مالک ہے اور برادران اسلام بدھ پرستی دے خلاف ہے اسلام پتھرہ کو جھکامن نہیں آیا پتھرہ کنوں سجدے کرواون نہیں آیا خدا دی عبادت واسطے آئے خدا دی عبادت کرامن آئے جیڑا اسلام بدھ پرستی اور پتھر تراشی دا مخالف ہے اسلام نے اسی پتھر کو چمن دا حکم دیتا ہے بھائی حجر اسود کو ہر حاجی چمنا ثواب فعل پیغمبر فعل معصوم ہے اس پتھر دے اندر کمال کیا ہے اللہ نے حجر اسود کو رکھا ہی اس واسطے ہے کہ ہر دور دے امام دی امامت دی گواہی دے دا رہا ہے جدا حضرت محمد حنفیہ اور سید سجاد دے اندر امامت دا سوال پیدا ہویا اور لوگ امامت شبہ پیدا کرے دے ہویا یہ لوگاں دے ذہنچ خلش اور شک و ریب دی نجاست سٹنا چاہتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہو دی ورنہ حضرت محمد حنفیہ اور سید سجاد نے امامت دا اختلاف نقیتا ہوندا خبردار علی دے پترہ اختلاف نہیں اے اختلاف امت دی غلط قیاس دی وجہ تو آئی کہ جدہ سید سجاد آئیں اس ویلے جنہیں مدینے جو لوگ رہ گئے انہوں نے آخا چونکہ امامت اولاد علی چاہتی پہیے امیر المومنین علی تو بعد عہد امامت جناب حسن تو بعد جناب حسین اور جناب حسین تو بعد علی دا بیٹا محمد حنفیہ کھڑے لہذا امامت علی دے پترہ چاہتی پہیے جب تک علی دا پتر موجود ہے امامت کسی اور دو نہیں مانی سکتی یہ لوگاں دی قیاس ہے
کہ حضرت محمد حنفیہ دے دروازے تے آ گئے اور اسا تینوں اپنا امام بنے دے ہیں جیڑا سید سجاد ہے اور آثار امامت اور آ کے مولا نے اجسا کہ میں حجت خدا جناب محمد حنفیہ پہلا شخص جس نے سید سجاد دے ہتھ بیعت کی تھی. لیکن لوگاں دی قیاس دی وجہ تو غلط قیاس دی وجہ تو جو آدھن علی دا پوتر امام ہو سی تو انہیاں طبیعہ گھبران جاتا نہیں پہیا نا. لہذا ڈھیر سارے لوگوں نے دم بھرا حضرت محمد حنفیہ دی امامت دا. چاچے بھتیجے نے صلاح کی تھی کہ اساڈا گھرانہ ہے بدھ دی امت کو نجات دیون والا گمراہاں کو ہدایت دے قریب کرن والا. ہن انہاں کو گمراہی تو ہٹایا کیویں ونجے؟ صلاح کی تھی سید سجاد نے فرمایا چاچا تو اپنے منن والا کو سدو میں بھی اپنے منن والا کو سدینا جلدے ہیں مکے کرے سو بیت اللہ دا طواف کرے سو حجر اسود دا سلام جڑی حجت خدا ہوندی ہے وہ کو حجر اسود سلام دا جواب دے دے تو آدھے مننا لئی دیکھنا لے حسن میری امامت دے خیلی موجود حسن پہلے تسا سلام کرے سو بعد جب میں کرے سا انہاں کو پہلے سمجھیں دے آئے چا جائیں دے سلام دا جواب آیا مل کے وہ سارے ان دے حد بیعت چا کرے سن. چاچا بکریجہ بقیدہ پلینے گنال صلاح نال ساری امت کو نال لا کے گئے ڈسائنے لیکچر دیتے حضرت محمد حنفیہ نے کہ جیڑا معصوم ہوندے حجت خدا ہوندے حجر اسود انہیں سلام دا جواب دے دا رہاں دے. اگر تواڈے ذہن دے مطابق میں حجت خدا ہاں میں سلام کرے سا میرے سلام دا جواب آیا تو میرا بھتیجا سجاد میری بیعت کرے سی. اگر سید سجاد دے سلام دا جواب آیا میں اندے ہاتھ دی بیعت کرے سا تو تھوکو نال بیعت کرنی پوسی. جناب محمد حنفیہ طواف کیتا حجر اسود قریب ہے سلام کیتا سلام دا جواب نہ آیا. جس ویلے طواف شروع کیتے سید سجاد تے آئے حجر اسود دے قریب السلام علیکہ ایوہ الحجر الاسود پتھری کے لرزہ پیدا ہویا علیکہ السلام یا حجت اللہ علی الخالق. جناب فرزدق نے اتعارف پر آیا ڈھیر سارے اشعار پورا قصیدہ جناب فرزدق نے دشمن سجاد دے سامنے پڑا اندہ خون کھولن پہ گیا اکس میں تنو صدا پیا دینا درباری شوراج تیرا نا کٹیندہ پہ تیرا وظیفہ میں ختم پیا کرے نا میں پہلے ذلیل کی چکا ہوں وقت مطاف دے اندر تا ایڈا قصیدہ پڑے سجاد دا تیرا شہریہ بند تیریا تنخامہ بند تیریا مراحات بند. علی اللہ درباری مزاج نہیں رکھ دا آدھے میرا رازق وہ ہے جرا کعبے دا رب ہے تو کی میرا رازق ہے. میرا محترم کتنے سارے ہیں جنہیں لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بچے دیں. حسین دے بچڑے دے اس غلام نے دسا ہے کہ میں دین دے بدلے دنیا بچے دا پیاں میں دین نہیں بیچنا. خبردار قدا حسینی تے سجاد والا مزاج رکھنے والا نہیں ہوتا جرا چند ٹکاں دے بدلے اپنا دین ودا وچے دا ہوئے. ایک چھوٹا جہاں عہدہ خنن دی خاطر اپنا دین ودا وچے دا ہوئے. کائنات دا بدبخت ترین و بندہ جرا دنیا کھن کے دین بیچے. اشترا الضلالۃ بالہدی قرآن دیا آیتاں بیچ کے دولت نکھیلنا دولت لٹا کے گھر لٹا کے قرآن پچاونا حسینیہ دا ماما پتر کو ہا کے وطن قربان کر کے اللہ دا دین بچاونا پھیلاونا اور قیامت تک نسل تک پہنچاونا یہ کو آدن حسینی مزاج. 6 مہینہ تک یا 1 سال تک زندان اچ گئے قصیدہ پڑھن دی نیاز 1 سال زندان قصیدہ پڑھن دی نیاز 70,000 نہیں پیا گھندا. ایک علم مومنہ دے سامنے اولاد علی دی شان پڑھنا ہو رے کھانے کھا کے ہزارہ گھن کے محفوظ مقام تے بے کے آل محمد دی شان بیان کرنا ہو رے دشمن دے سامنے جتا خطرہ ہوئے جان دا سر کٹی جان دا زندان دا تے اتا کھڑ کے آکھنا تو چاہے لے یہ کو دا حجر اسودی جان دے جو یہ حسین دا پتر ہے.
تو میں اگلی گل کرنا چاہتا میں انج کدی نہیں آکھا کہ تسا ناراض نہ تھی ہوتا نہیں جڑا میں حسین دے پتر دا فرمان پیا پڑھتا ہوں جڑا ناراض پیا تھیندا ہے اوندا مزاج چودھا نال نہیں ملدا جڑا مزاج چودھا نال نہ ملدا ہوئے میں کوئی اودی مرضی دا پابند ہاں ڈھیر سارے لوگ کہتے ہیں جی حدیثاں کوڑیاں ہوتی ہیں کوڑا فرمان ہوتے نا اللہ نے 14 دے گھرانے تو مٹھا گھرانہ پیدا ہی کوئی نہیں کیتا بھائی آمنہ دلال تو زیادہ مٹھا اللہ نے کوئی بنائے وقت حدیث کوڑی تو نہیں ہوتی وقت لوگوں نے کوڑی کیوں لگ دیئے لوگوں دا مزاج کیوں بدل میں دے جدا کوئی معصوم دا فرمان پڑا ونجینا تے چہرے کیوں لٹک میں دے پریشان کیوں آدھن پیشانی تے پسینہ کیوں آدھے 14 دا فرمان سن کے وہ دی وجہ ہے کہ جیڑے بندے نو بخار ہوئے نا بخار وہ دے منہ دا ذائقہ کڑوا ہوئے جدہ منہ دا ذائقہ کڑوا ہوئے نا وہ مٹھا پانی بھی کوڑا لگ دے وہ مٹھی غذا بھی کوڑی لگ دی پئی ہوندی ہے فرمان کوڑا نہیں ہوندا گناہ دی وجہ تو ایدہ ایمان کڑوا تھی چکا ہوندا گناہ دی زنگ دی وجہ تو انہا دا ایمان کمزور تھی چکا ہوندا جس وجہ تو 14 دا فرمان انسان دے مزاج کے ناگوار گزر دے فرمان کو کوڑا نہ آکھ اپنا کردار پاک کر گھبرانے تو نہیں میرا محترم کوئی مخالف نہیں جیرا ذکر حسین کرے ذکر حسین دی نیاز نیمنا سید سجاد کو معیار بنایا میں درہتا کہ سید سجاد تا دیندہ ہی جیڑا قصیدہ پڑھدا کو دیندہ سید سجاد جن ذاکر کو نیاز دیندہ ہاں جیڑا دشمن دی اکھی جاک پاک کے کعبے دے اندر کھڑ کے جسیندہ ہاں جو رسول دی اولاد دا مقام کتنا بلندہ ہے جڑے دربار جو دھتکارے ویندے ہیں محبت 14 دے وچ رسیاں پاک کے زندان وچ سال گزریندے ہیں تے کردار نال دسیندے ہیں جو علی کون ہے اے جا کو سید سجاد آتا ہن تساں مجلس پڑھو تے میں حسین دا پتر بہ کے سننا چاہتا جڑے ذاکر دا مقام ہے جس ذاکر دا مقام ہے جس کو معصوم مقام دیتے ہیں اس دے منکر نہیں جیدہ کردار بلند ہے ایسے ذاکر دا اسا احترام کرنا واسطے بلند ہے جیڑا شریف ذاکر کو بدماش آکے اوہی بدماش ہے کہ جیڑا بدماش کو ذاکر آکے اوہی بدماش ہے دل کردار دیئے ہوئے 14 دے کردار دا مبلغ اسا ہوں دے ہاتھ چمن واسطے تیار ہے جیڑا شراب پی کے پتہ ہی نہ لگتا پیا ہوئے جو میں آدھا کیا کھڑا وہ 14 دے گھرانے دا دشمن ہو سکتا ہی گھرانے دا ذاکر نہیں ہو سکتا جیڑا 14 دے گھرانے دا وقیل بن کے پی آن دے جیڑا 14 دا کردار پیا جیسے دے اسا ہوں دے مخالف نہیں اسا ہوں دے خاتم بنانے واسطے تیار سید سجاد جن ذاکران دے ہوتے 12,000 دینار تے اپنی آبا کندھا تو لہا کے فرمایا جڑا قصیدہ مطاف جو پڑھا حاوی اپنے صحابی کو آدھے مان کے تے اوکو ذاکر فرزدہ کو لے کے آکے چاہ حسین دے بچڑے نے تیرے نیاز بھیجی آج تیرا سوال بالکل ساتھ نہیں پیا رہے ہیں بہتر تھوڑا ہی کو بتا ابھی تو گھبرا جاتا نہیں پہیا یہ لازہ نیندر نہیں کرنی یہ لازہ نیندر نہ کرے جڑا لازہ میں پیا پڑھتا بے شک بعد جتنے تو سا نیندر کریں دے رہا ہے میرے لفظ اتنے سستے نہیں ہوتے جو میں ضائع کر چھوڑا میں وقت دا حریص ہوں میں وقت دا حریص ہوں اور مجلس حسین جنت ہوندی ہے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ خیانت نہیں کرنی چاہیے یہ محبت دا درس دیونا چاہیے انسانیت دا درس دیونا چاہیے شرافت دا درس دیونا چاہیے بھامیں شیعہ آوے تے بھامیں اہل سنت آوے وہ حسین دا مہمان ہوندے وہ دی قدر کرنا ضروری ہے جب تک تو حسینیت نہ دسے سے جیڑے ممبر حسین تے آکے نفرت دا درس پیا دیں دے چاہے شیعہ نفرت پیا پھلے دے یا اہل سنت نفرت پیا پھلے دے میں بڑے دلیری نالے جملہ پیا آگے جیڑے ممبر حسین تے آکے چاہے شیعہ کو جدا کرے یا شیعہ سنی کو لڑیں دا پائے وہ یزید دا وقیل ہو سکتا ہے حسین دا وقیل نہیں ہو حسین مرکز محبت دا ہے حسین انسانیت دا مذہب حسین حسین شریفہ دا امام ہے حسین شرافت دا درس دے دے او بھائی ہور تو وجہ کوئی گناہ گار ہے جائیں باغ ہاتھ پاتا پہ رنیاں حسین دیاں بھیڑاں
ہور او اتنا مجرم ہا جنہی وجہ تو سب تو پہلے وطن ٹورین کوئی دشمن کو نہیں دیتا حسین یمت نانے دی جھوری جی ایڈی عزت ہے حسین پہلی دفعہ اتنی بے ادبی حسین دی اٹھی نے جو کہیں آکے حسین نے ذل جناح دی واگی جی ہاتھ پر معاملہ تے بھیڑی دے دیا بیٹھے اتنی اچھیاں رنیاں نے روایت دیئے ہور نے زہرا دیا دھیاں دے غیر سنے ایڈا مجرم ہے ایڈا مجرم ہے لیکن جدا حسین کلائے حسین معافی دے مانی کی چوکی دیر لگی حسین ایڈے مجرم کو معاف کرنے لے تے حسین دے عزادار کوئی مجلس سے آیا بیٹھے تھے تھوڑا جہاں نظریاتی اختلاف ہے نہ تو ان دی ماں چھوڑ نہ اس دی بھین چھوڑ جو خلاصت آوے انسان بقدہ بنے ولایت نام تے خلاصت پکنا دی اجازت نہیں ہمیں اہل سنت ہی آیا بیٹھے تھے مہمانے ان دی عزت کرنا واجب ہے تو چودہ دا کردار دا سیدہ من اللہ نے گھرانا اتنا بلند بڑھے باطل خود بخود سیڈ تے تھیدہ میں لگا چودہ دا کردار دسا علی دا کردار دسا حسینیت دسا حسینیت دے نال نال اپنا کردار ہی بلند کر پتہ تا لگے جنا غلام اتنا شریف ہے اُدھا ایمان کے دا شریف ہو سیا تو پھنگا دے دور مل کے علی ودا دا سیدہ ہے جب قرآنی حرام آدھے چودہ ہی حرام آدھے تو حرام کھا کے علی ندسا پہلے اپنے اندر حرام کھا پچھے پتہ لگ سی علی آدھے کہتے یہ چودہ دا گھرانا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت جس گھرانے دے نال نجاست نہیں آ سکتی حرام نہیں آ سکتا تو حرام دے دورے لا کے علی نہیں دسا سکتا تہجد پڑھا کے دسے سے تہجد پڑھ کے دسے سے جو علی کے کو آتے ہیں دو رکعت نماز دی توفیق نہیں ہوتی کہ میں علی ودا دسینا مساجد ویرانی جالے لگے کھڑے صفحہ کوئی نہیں وضو خانے کوئی نہیں برباد ہی تیریاں مساجد ودا دسینا جو کربلا جو دین بچے ہو دین ہے کتھاں جے کربلا جو بچے تو نظری آمنا چاہیے نا جے کربلا جو بچے تو دین تیری مسجد جو نظر آ سکتا تیری آزانہ جو نظر آ سکتا تیرے وجود جو نظر آ سکتا لیکن سامنے نہ پوسی جو میرا مذہب شیعہ شیعہ کی علامت ہے چہرہ کے سیدہ جو علی دا محب بھی آدھا ہے سجدہ دے نشان دا سیدہ جو سجاد دا مرید بھی آدھا نوجوان جیرے آئے بیٹھے میں آخری گل پیا کریں نا کوئی شک نہیں حسین دا سب تو بڑا آزادہ بہت بڑی عبادت ہے مظلوم کربلا دا ماتمدار ہونا آزادار ہونا آزاداری دی بنیاد سید سجاد رکھی ہے اے جسو اس کائنات ہے حسین دا سب تو بڑا آزادار کون توارے تے سوال کہ جائنے بارے تو سا متفق ہو کہ ایندے تو ود کے حسین کو دیا کوئی نہیں رو سکتا یقیناً جواب یہ ہے پھوپھی بطریجہ مردہ جو سجاد ہے مستورہ جو دھین جتنے میری قوم دے جوان چاہے ہلکے چھر کے ماتم کریں دیں نوے پڑھ دیں لکھ دیں تو سا ازاداری میں ماتم کریں دیں اسا اس گل حسین کو رونے ہیں جو رسول دا پوترہ جڑے نبی دا سا کلمہ پڑھ دیں مرکز نبی جو سادے نبی دا پوترے اسا اس گل رونے ہیں حسین کو جدہ کلمہ پڑھ دیا اسا کہیں کو عذیت تکلیف نہیں دے دیں کیونکہ ہر کوئی عاشق رسول ہے ہر کوئی اپنے عشق دا اظہار کرے دے اساں یہ جنہ کو حرم منے دے ہیں اساں نبی نہ اپنے عشق دا اظہار کرے دے ہیں کہ جڑے بڑھڑے پیو دا جوان پتر مر ونجے لوگ تعزیت لے دیں کہ جو نبی دا گھرانہ کٹھے کربلا کہ غیر دیاں دیاں نبی آیت مبالغ بعد حسین نبی دا پتر اساں عاشق رسول ہیں اساں نبی کو تعزیت کرے نہیں ہیں کہ تجھے گزرن دا حال 50 سال ہی نہیں گزرا نبی
نبی کو دنیا جو تنہیں 50 سال اور داؤد نبی دی سواری دا صبح ان دی امت صدیاں تک چمدی آئی ہے نبی دے پتر دی گردن تے چھریاں تے خنجر مرے دے رہے اسا نبی کو تعزیت کرے رہے ہیں اسا صبر گنبد آلے کو تعزیت پیش کرے رہے ہیں اسا عاشق رسول ہیں رسول کو آتے جو تیرا پتر پٹھا گئے کربلا تے تریلیاں دا دسا کوئی سارے ذاتی مفاد نہیں کہ عشق پیغمبر ہے عشق نبی ہے سب تو وجہ آزادار حسین دا کون ہے ماتمدار کون ہے سید سجاد تو سارا یہ جواب دیتے سید سجاد نہ سجاد تو ود کے کوئی ماتم کر سکتے نہ سجاد تو ود کے کوئی آزادار ہے نہ کوئی اتنا رو سکتے حسین کے پتر جتنا تو سا کجا رون دیا جڑا مجلس ہوئے تا رون دیا ذاکر ہوئے تا رون دیا ایک کوئی وحد آزادار آلی حسین دا جنہی پوری زندگی مجلس ہے سجاد بھی پوری زندگی مجلس پانی آوے روپ ہوئے کھانا آوے روپ ہوئے مستور دے سر دے چادر دیکھے روپ ہوئے کہیں جوان دی لہم دی لہری دیکھے روپ ہوئے جدہ کوئی کسائی جانور زبا پیا کرے دا ہو گیا جلدی نہ چھری لگے دا سجاد نہ دیکھے جلدی دے نال چھپے دا سجاد نہ دیکھے فرمے دن میں دیکھ گئے چھپا نہیں میں دے نیڑے آ اے دسا تو جو روز جانور زبا کرے نہیں کوئی آداب بھی جان دے آدھے مولا میں تیرے منن والا اساں میں زبا کرے نہیں جی میں حکم میں تو آدھا فرمے دن دسا آدھے مولا ساری کوشش ہوں دی قدم بھی کہے جانور کو تسا زبا لقیتا منی وقت منہ چکرے دا کربلا دو بابا 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 لوگ تا حیوانی تسے نہیں کھو دے بابا لوگ تا حیوانی تسے نہیں کھو دے تو تا دریا دی مرتے تسا کزدہ رہ گئے مولا ساری کوشش ہو دی جانور کو کزدہ جانور نہ دیکھی ہائیو میرا غریب بابا لوگ جانوران دے سامنے جانور نہیں کھو دے تو تا دھیاں دے سامنے کزدہ رہ گئے تو تا بھینی دے سامنے تسا کزدہ رہ گئے پوری زندگی مجلس آوی سجاد دی پوری زندگی کوئی ماتمدار ہے کوئی عزادار ہے کوئی ہلکے دا سالار ہے کوئی نہیں رو سکتا اتنا جتنا رننے سپوتر ہون میں اجلا سوال اپنی قوم دے جوانہ تے کرے ساں اے دسو تو آدھے 14 معصومین جو تے پہلا امام آجو کون ہے جب زین العابدین آکا گئے تے سید ساجدین آکا وہ فقط امام سجاد ہے بھئی علی بنگ دا عابدین حسین دا سجدہ نبیاں جو جنہیں سجدہ نہیں دیتا جی میں حسین سجدہ دیتا ہے لیکن حسین کو سید ساجدین نہیں آتا کون ہے سید ساجدین میرے پاس دیتے رہے کون ہے سید ساجدین سجدے کرنا دا سردار عبادت کرنا دی زینت سجاد اتنے سجدے دیتے نے جو نہ ہی سجاد بن گئے اصل نام تا علی ہے سجدے اتنے دیتے جو سجاد عبادت اتنی کی تھی زین العابدین بطول دی عبادت دی زینت دا نام سجاد حسین دے سجدے دی زینت دا نام سجاد علی دیا 1000 رکعت دی زینت دا نام سجاد ہن ایڈو گالی تھوڑے تک پہنچ گئیاں اے وحد ہستی حسین دا پتر تیرا چوتھا امام نہ عید تو وجہ کوئی عزادار ہے نہ کوئی عید تو وجہ عبادت گزار یہ مطلب ہے سجاد نے قیامت تک ہر جوان کو ڈس چھوڑے کہ کجا عزاداری تے ماتم دا بہانہ بنا کے نماز نہیں چھوڑ سکتا تے کجا عبادت دا بہانہ بنا کے میرے جگ مظلوم دی عزاداری نہیں چھوڑ سکتا سجاد تو وڈا نہ کوئی عزادار ہے نہ کوئی سجاد تو وڈا عبادت گزاری جوانہ قدم نہ آکے میں آج ماتم دھیر کیتے تھے میں تھکا ہویا تھے مغرب دی نماز نہ پڑھتا تو جے نہیں تھکا ہویا ہوئے شام دے بازار سجاد تو وڈا تھکا ہویا کوئی نہیں
نہ آکھے میں سفاری چاہاں تے میرے نال پردہ داری تے نماز دا ماحول کوئی نہیں جو میرے نال عزت والیاں بھیڑیں کوئی شک نہیں تیرے پردہ دار بہت عزت دار ہو سے کوئی گھٹ عزت انہاں دی بھی کوئی نہیں جڑیاں سجاد دے نال رسیاں پا کے پیاں ٹردیاں ہاں آفرین 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 انشاءاللہ دنیا دے غم میں کٹھا نہ رہوں مومنین جنہ بندہ دنیا تو ٹر ونجے میرے پاس دیکھیں وقت نماز تھی منا لائے میں چند سطرہ پڑھنا چاہتا ہوں او غیرت علی قوم جدر بندہ دنیا تو ٹر ونجے ہر بندے کی کوشش ہوندی ہے کہ میت کو غسل دیو تے حولے ہاتھ لاؤ ہاتھ تے کپڑے ویڑے ویدے راندے پلاسٹک دے داستان نہیں ہوندے تاکہ اگے موت دی تلخی ہے یہ بدن کو ہاتھ حولے لاؤ یہ شریعت کا مسئلہ ہے یہ قائم دس ہے کہ انسان دے میت کو ہاتھ حولے لاؤ یہ حسین دے نانے دس ہے جڑا تیرے نال ایڈی محبت کریں رہا کہ مر منجن دے بعد ہی ان دے بدن کو ہاتھ حولے لوائے تکلیف نہ ہوئے اون دا پتر ہی تے آدھے نہ گھوڑے گھنو ان دی لاش تے گھوڑے کھڑو آفرین 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 میرے پاس دے درام ہے بج دے رہے ہیں گھوڑے تے دے دیاں رہی ہیں عزت آلیاں بھینا ہر کہیں اپنے سجنہ دیاں لاشاں چاہیے نہ ڈوبے وارث لاشاں بچ گئی ہیں اور پوچھ میرے کلو وہ ڈوبے وارث کون ہیں ایک زہرا دا چاہنے بیا رباب دا چاہنے جنہ دیاں لاشاں چاہوان اللہ کوئی نہیں تے بھج دے رہ گئے نہ گھوڑے او غیرت علی قوم اگلا جملہ تھا اتھو ہی اوکھے انہاں گھوڑاں دے سنباں تے لوہے دیاں نالاں لئیاں نے بزرگ تا جان دن جوان اکھ دا سامنا چاہداں لوہے دے خول ہو دن جڑے ہڈیاں توڑ دے دن تے اگر خول نہ ہی چاڑے نہ تسینہ ایڈا نازک ہے جب بطول چم دی ہے وہ سنبھا نالی پامال ہو وجیا مگر لوہے دیاں نالاں وزنی گھوڑے مگوائے نے جنہ دا وزن سارے گھوڑا جو زیادہ ہا بھج دے رہے نہ گھوڑے دروازے تے آ گئیاں بھیڑاں آدھی ہے یما فضا انہا مسلمانہ جو کوئی نہیں رہا جڑا کہ میں حسین دی لاش تے گھوڑے نہ بھجن دینا کہیں نہیں آکھا نہ بھجاؤ غریب دی لاش تے گھوڑے او غیرت علی قوم جدہ بہرہ محرم کو آئین نہ بنی اسد آلے تیادر سجاد تے بابے دے جگر تے سینے تے کچھ گوشت دے ٹکڑے نظر پیان دینے سن سے گوشت دے ٹکڑے نظر پیان دینے باندھا باندھا سجاد مٹی دی بیٹھے آدھے گوشت نہیں میرے اصغر بھیرا دی لاش ہی یہ کچھ جوانی دمان ہے بے شک نہ روے میں تا اتنا ہی پڑھ سکتا جڑا ندر بیٹھا کریں دے ہوں گا تمہیں ذمہ وار کوئی نہ میں تا چاند جملے پڑھنے وقت نماز ہے فرمیدن گوشت نہیں میرے اصغر بھیرا دی لاش ہے جڑا گھوڑے بھج دے رہے نہ اصغر بابے دے سینے تے ہا اللہ جانے انہا نرم جوڑاں دا کیا بنا ہو سی یہ جڑا داشت گرگری ہے ملکی جناب تے بم پھٹتے ہیں تے سار جدا تھی ویندے ہاں تے ٹکڑے بکھر ویندے ہاں تے سنیان نہیں ہوتی لاش دی اس ویلے انتظامی آدھی ہے ہون انہاں تے سجن بھنو پردہ دا بھینا او بھین انگل تو سنیان ویندی ہے جو ہے میرا بھیرا ہے اور لیکن مومنہ کوئی رنگ جو گھوڑے بھجائے نے بھیرا ہے حسین آوان علی ہے زینب یہ رنگ جو گھوڑے بھجن جو بھین ترائے باری پوچھا ہے حسین تو ہیں چکیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ جب عمری چکیاں پی پی کے پالا بس ترائے لفظ پڑھتا پیاں تے تیری زحمت تمام پہلے کٹھانے وط لٹانے والخیمہ بھالے کٹھا کیوے انہیں جی میں پیشانی دے گھر جھنا پیا ہی نا تیرے بہر امام دے لفظ وشمر جالسن علی صدری شمر خنجر کھنے دائے مظلوم دے سینے سے سوار ہے انہوں میرے پاس دیکھیں روایت بڑی سختی میں اشارے میں پڑھنا آخذا امامت الحسین پہلے امام اللہ کے دور سکتے مظلوم دیاں ظلفاں ظاہر ہوئی ہیں میں نہیں میں پڑھتا رانا جو غریب دے سر پہ ہاتھ رکھے حسین دا سینہ وزنی تھے فرمیدن کو اچھی جاتے آ بیٹھے وَزَرَفَ اللَّقْمَةَ میں تکی میں ترجمہ کر جتھا ماں چوک دی ہے نا اتھائیں تماچا مارے اجرکم اللہ لگ دیا دیا نظرباں مومنین شریعت آدھی ہے انو زبا کرو اس شاہ لگ جدہ
پہلے صفت تھی دی نا خون دماغ دو نہیں ہے جنا خون دی سپلائی دماغ دو نہیں ویدی نا انسان دی تکلیف کسن والے حیوان دی تکلیف مک ویدی جنا دماغ دو خون نہیں ویدا نا اس وقت شریعت دی انو کوسو جنا انو کوسو خون دماغ دو نہ ویسی دماغ سون تھی ویدے تکلیف نہیں تھی دی یہ جانتے ہیں انہا انو نہیں کٹھا یہ انو کو انہا مقصد ہے حسین کو جتنا دکھ دے سکتے کہ جڑے سمجھ گئے جنہاں دا ذہن مجلس والے پاسے انہاں دی عبادت ہو گئی انہاں انو نہیں کٹھا انہاں دی کوشش ہے جتنا دکھ دے سکتے ہیں اکبر دے بابے کو کستا بھی آنا تے بھین آ گئی دروازے تے بھین ماری حقل یبن سادہ تنظر و یقتل اخیت شانا دسیدہ پیا کٹھا کیویں انہیں 3 یا 4 منٹ میرے پاسے دیکھیں وہ شیعہ سنی دوست رسول دا پتر پیا کس دئی کہ رسول دا پتر پیا کس دئی تے حقل ماری بھین چھڑا چا ایدی ماں بطول حقل سونی کاتے رہی ہے تے سونی اون بھی ہے جرا خنجر دے تلے کستا پیا قاتل چکی دیئے کانڈ تے حسین غیرت مند تے جنہ سنے سنا جو بھین قاتل نال پئی ہلے دیئے سار چاہ نہیں سکدا انہیں سجا ہاتھ چاہ کے بھین دو اشارہ کر کے آدھے والوانی میرے قاتل دی منت نکا کس ویسا میرے قاتل دی منت نکا رہی میں دوے ہاتھ سر تے رکھ کے زینب ٹوڑ دی گئی ہے خیام دو تو دے دی بھیرا دو گئی ہے اتھا گئی ہے جتا سجاد سستا ہوئے ہاں جھانیے تے آدھی آنکھ کھول جانگ موق گئی لٹائی میں جی میں پاتی کھنیاں ہاں لہاج تیرے قبلہ جارہ سے پردین ہتھاں دے زیور سوکے لاندن گل دے سوکے لاندن آوکے ہو لاندن جنا دیا کڑیاں ہو دین فرمے دین شمر نے مصومہ دے درہ چاہات پاتے چہدائے تلیاں پڑی دیا آئین چہدائے تلیاں پڑی دیا آئین دور لے گئے کان زخمی ہو گئے آدھی ای ظالمہ بابی میڈم آ رہی اے چہدائے تلیاں پٹی دیائیں دور نہیں لٹے کان زخمی ہو گئے غیرت علی قوم بھائی میں لینے جی میں شکاری جنگل کو بھالے رہے او جمانا تیرا مشہدہ اسی اللہ نہ کرے کہ پرندے دے چھوٹے بچے راندے ہوئے جدا بھالک ونجے او پرندہ چیک دا بھی ہے اپنے بچہ تے ڈھاندا بھی ہے حمیدہ دائیو منظرہ جدا زینب دے خیمان ابھا لگی ہے زخمی پرندے آگو پھرا دے یدیمہ دے جھڑ دیا رو رو کے آدھی آئی میرا غازی ٹر گئے میرے چھڑا مانا لے ٹر گئے میرے بجھا مانا لے ٹر گئے اجرکم اللہ شاءاللہ دنیا دے غم بچ کجاں نہ روے این بھا لگی ہے 4 سالہ دی معصوم ہے جد دامن بھا لگی ودیے حمیدہ دے میں ترس آیا ہے جو بچی دی بھا بجھاواں اے دی ڈری ودی آئی شمیر دے تماچا دی بچی نے دوڑنا شروع کی گئے او مردہ اے مستور ہے او پانی پیتی ودا اے کئی دیاں دی تسی آئی چند قدمہ تے جھنیے ہاتھ بن کے آدھیے تماچے نہ مارے میں حسین دے میرے چھڑانا لا کوئی نہیں ریا حمیدہ دے بھال کی ہوئی آئی مخدوم اندر میں دیئے شولے بلندن باندر نہیں منجن دے دیا دے میں نتر سائے میں بھی مدد کران قریب من کیا دے مخدومہ کوئی شے رہ گئی تو میں چاکھنا دا آدھی اللہ بھلا کرے سیا پہلی واری باندر نہیں منجن دیتا وقت ہٹے پیاد میں مردہ و مستورے کوشش کر باندر نہیں منجن دیتا تریجے واری پچھا ہٹ گیا دے بی بی کوئی شہر رہ گئی تر رامن دے بہادہ زورے ہی میں کند کر کے آدھی حمید تجھا لگدا جو کچھ نہیں میرا سجاد مر گیا میں کوئی شام
اللہ اکبر دی صدا یہ علی دی دھی بنتے ہوئے خیمہ چاہیے ہر پاسوں بھائی دھوں آئی نظر کچھ نہیں آدھا بخدوں میں زمین تے ہاتھ مرے دی آدھی ہے ہاتھ سچا دی کانڈ دہن لگے آدھی آنکھ کھول بھا لگ گئی آدھے پھوپی اماں میں مردہ تو مستور ہے میں بیمارا میں کوکی میں دن ویسے حوصلہ دیکھا آدھی سجاد گھبرا نہیں میں بیٹھی ہے جنہیں نمازی تشہد باندھے آدھی میری کانٹھتے چڑھا آخری جملہ پر چھوڑا تیری عبادت پہ پڑھے دی میری کانٹھ تے چڑھا سجاد کو چاہی میں دیا یا اچانک زینب دے قدمہ دے دو نکے نکے ہاتھ آئیں آدھے کانے پردادار بھا لگ گئی ہے آدھے پھوپی اماں میں مر ویسا میں خیمہ تو بہر نہیں وگنا کاؤنے میں حسین دی دھیا میرے پیو دا کمینہ قاتل میری چادر لوٹ گئے آدھے اماں تو کے مثلوں کے آنکھ کھول پہلے میرے وال کھول پہلے تیری پھوپی دی چادر لٹی نے ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله